أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء جو چوتھی صورت ہے وہ شروع کریں گے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ 3 ہجری سے 5 ہجری تک اس کے مضامین نازل ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جنگ احد کے بعد سورہ آل عمران نازل ہونے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور جنگ احد کے بعد لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ اس میں بیواؤں اور یتیموں کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ جنگ احد ہونے کے بعد ایک مسئلہ کھڑے رہ گیا تھا کہ اتنے 70 صحابی شہید ہو گئے تھے، یعنی 70 ارننگ ممبرز آف دی سوسائٹی جو ہے شہید ہو گئے تھے، تو بیواؤں اور یتیموں کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے کچھ انسٹرکشنز دیے گئے ہیں، اس میں تھوڑے سے مس انٹرپریٹیشنز بھی ہوئے ہیں، تو یہ دونوں چیزوں پہ ہم انشاءاللہ غور کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ اور یہ جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، یہ عام طور پہ کیا ہمارے نکاحوں میں پڑھی جاتی ہے، مسلمانوں کے نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اور آپ مضمون سے دیکھیں گے کہ یہ یونٹی آف مین کائنڈ، سارے انسانوں کی ایک ہونے پہ اور پھر خونی رشتوں کا لحاظ رکھنے کے بارے میں جو ہے اس میں احکامات آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے۔ قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے شیطان جو دھتکارا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے، جو رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے، فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا۔ تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں، لہٰذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے انسانوں، دیکھیں یہاں مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، اے انسانوں، کیونکہ شادی میں تو کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ بڑی شاندار بات ہے یہ کہ اے انسانوں، تم اپنے پالنے والے مالک یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، نفس واحدہ کیا چیز ہے، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اسی نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر یہ دونوں سے یعنی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کئی مرد بنائے اور کئی عورتیں بنائیں۔ تو اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ نفس واحدہ، واحد جو ہے، پہلے واحد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم۔ واحد انگلش میں آپ بولیں گے ہول کنسسٹنگ آف مینی تھنگس، جیسا مائم واحد، پانی میں ملینز آف مالیکیولز H2O کے ہوتے، مائم واحد بولتے اس کو۔ قوم، ملت واحدہ یعنی ملت میں کئی لوگ رہتے لیکن وہ واحد رہتی۔ ایک رسی لیجئے آپ، رسی میں کئی تاگے رہتے لیکن رسی ایک رہتی، واحد رہتی۔ عہد میں کیا فرق ہے؟ عہد انڈیویزبل یونٹی ہے، قل اللہ احد، اللہ انڈیویزبل ہے، اس کے حصے نہیں ہو سکتے، کاٹ کے ٹکڑے کر کے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے آپ، یونٹی ہے۔ اور الہکم الہ واحد، یعنی تمہارا الہ جو تم پہ رول کر رہا ہے وہ الہ واحد ہے، کیونکہ اس میں یہ تمام اسماء الحسنہ ہے، یہ تمام ایٹریبیوٹس جو ہیں، تمام خصوصیات جو ہیں وہ اس میں ہیں، اسی لیے الہ کے ساتھ لفظ واحد آیا اور اللہ کے ساتھ لفظ احد آیا۔ تو اب یہاں نفس واحدہ، نفس کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے بات آئی ہے کہ ہم قرآن سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سورہ زمر میں ایک بات گزری تھی پچھلے دور میں، سورہ زمر 39 چیپٹر کی 42 آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نفس 2 وقت لیتے ہیں،
ایک مرتے وقت جو کہ لوٹایا نہیں جاتا، اور ایک سوتے وقت جس کی موت لکھی نہیں ہوتی اس کا نفس لوٹایا جاتا ہے۔ تو موت کا تو ہم کو ایکسپیرینس نہیں ہے، نیند کا البتہ ایکسپیرینس ہے۔ نیند میں آپ کسی بھی ڈاکٹر کو بلا کے اگر بولیں تو بولے بھائی اس کو لائف ہے، حیات ہے اس میں، تو کیا چیز ہم سے چلے جاتی ہے؟ شعور چلے جاتا ہے، سیلف۔ آپ وہ سوتا ہوا آدمی یا مرتا ہوا آدمی، اس کو گالیاں دیجئے، آپ کچھ بھی بولیے، وہ سنتے ہی نہیں۔ بعض وقت تو یہ ہوتا کہ گھر کے سامنے سے بڑی شادی جاتی، بینڈ باجا بنا کے رات کے 2-2:30 بجے، وہ نفس لے لیا ہوا رہتا، شعور چلے جاتا، تو کوئی اٹھتے ہی نہیں۔ دوسرے دن کوئی بولتے بھائی کیا ہنگامہ تھا محلے میں، شادی جاری تھی، ایسا۔ تو یہ جو نفس ہے یہ اصل چیز ہے ہماری۔ یعنی آپ پہلے بھی میں مثال دے چکا ہوں، جیسا ایک لوری ہے، یہ باڈی ہے، اس کے اندر ایک ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، وہ نفس ہے ہمارا۔ تو پوچھ جو ہوگی نفس سے ہوگی، اور یہ باڈی ہمارے نفس کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ ہاتھ بتائیں گے کیا کیا کرتا ہے، پیر بتائیں گے کہاں کہاں چل کے جاتا تھا، آنکھوں کا کانوں کا ریکارڈ برین پہ پورا ہے، وہ بتایا جائے گا، چمڑی بتائے گی کیا کیا کرتا تھا۔ تو نفس جو ہے انر سیلف، جس کو انگلش میں سول کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر مادی چیز ہے یہ۔ ہاں، تو اب یہاں یہ آدم علیہ السلام کا نفس واحدہ، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام میں جو ہے یعنی تمام جتنی اولاد آنے والی تھی وہ موجود تھی، سیڈ تھے وہ۔ دیکھیے اس کی سیڈ کی مثال لیجئے آپ، فرض کیجئے کہ پہلی گٹلی آم کی اللہ تعالیٰ پیدا کیے، اس کو پیرا گیا، پانی ڈالا گیا، جھاڑ بڑا ہوا، 100 آم لگے، 100 آم کے 100 گٹلیوں کو پیرے آپ، پھر 1000 آم لگے 10 جھاڑوں میں، پھر وہ آموں کو پھر پیرے آپ، پھر تو اس طریقے سے کامن پیرنٹ سے ملٹیپلائی ہوتے چلے گئے۔ تو پہلے آم کی گٹلی جو تھی اس میں جتنے آم دنیا میں آنے والے تھے ان کا پورا جینیٹک پروگرام تھا۔ لہذا آدم علیہ السلام سے ہماری جو پیدائش ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کے پشت میں ہم سب موجود تھے تا قیامت، جتنے لوگ آنے والے ہیں، مرد اور عورت آنے والے ہیں۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ اعراف کی 172 اور 174 آیت تک کہا گیا کہ جب ہم نے آدم کی اولاد کے پیٹھ سے ان کی ذریات نکالی، ہو سکتا ہے جینز آف فیتھ، میں تو اس کو اپنے ٹرانسلیشن میں نام جینز آف فیتھ دیا، جس پہ ریسرچ ہو رہا کہ آدمی ایمان کیوں لاتا، تو یہ پوروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا، اور پھر گواہی لی کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پالنے والا نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دی کہ ہاں آپ ہمارے پالنے والے۔ پھر احادیث میں ڈسکرپشن آیا کہ وہ جو اولاد تھی ایک ہی قسم کی نہیں تھی، کوئی گورے، کوئی کالے، کوئی معذور، کچھ یہ تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ سب کو آپ ایک ساتھ نے کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ پھر ان میں بعض ایسے تھے جن کے چہروں پہ نور تھا، تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی اولاد میں آپ کے نبی ہوں گے۔ تو اب پھر قرآن سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، وہ علم آدم الاسماء کلھا، اور پھر آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے گئے۔ نام سے کیا مراد؟ مائکرو فون، میں بولتے آپ کو اس کا فنکشن سمجھ میں آ جاتا کہ یہ آواز کو بڑھا کے بولتا ہے۔ ٹیبل، میں بولتے سمجھ میں آتا کہ کوئی رکھنے کی چیز ہے۔ چیئر، کوئی بیٹھنے کی چیز ہے۔ تو جتنے نام آپ لیں گے اس کا مقصد سمجھ میں آتا، تو ان کا مقصد آدم علیہ السلام کو سمجھا دیا گیا۔ اب جیسا جیسا ان کی اولاد بڑھتے گئی، وہ علم جو ہے باہر آتے گیا، نیوٹن کے ذریعے، آئنسٹائن کے ذریعے، پروفیسر سلام کے ذریعے، اس طریقے سے جتنے علم اللہ، یہ سب دیکھیے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے علم سے احاطہ کر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ تو اب یہ جو آدم علیہ السلام میں سارا علم تھا، یہ نفس واحدہ سمجھ میں آتا ہے۔ میں سمجھ تو اتنی تشریح کافی ہے کہ یہ نفس واحدہ سمجھ میں آتا، اور پھر یونٹی آف ہیومینٹی کا ایک کانسیپٹ سمجھ میں آتا کہ ہم کسی بھی مذہب کے ہو، کسی بھی فرقے کے ہو، کسی بھی نیشنلٹی کے ہو، ہمارے پیرنٹس تو آدم علیہ السلام و بی بی ہوا ہے۔ تو جیسا ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یہ انسانیت میری عیال، میری فیملی ہے، میرے فیملی کے لوگوں کے ساتھ اچھے رہو، یہ دین اسلام ہے، سلامتی کا دین ہم کو جو پروپیگیٹ کرنے کا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں کہا کہ اب آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں کہیں نہیں بتایا کہ کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے پیدائش کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم جب کسی چیز کا یا کسی امر کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اب ایک قرآن میں جو دو چیزیں ملتی ہیں، مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے ان کا عصا لکڑی پھکائی، اس سے سانپ بنوا دیا. عیسیٰ علیہ السلام سے مٹی کی شکل کی چڑیا بنائی، چڑیا کی شکل مٹی میں بنائی، اجازت سے اللہ تعالیٰ کی روح پھونکی اور وہ جاندار چڑیا ہوگی. تو جیسا احادیث میں آتا ہے، ابتدائے پیدائش کی جو احادیث مشکات وغیرہ میں ملتی، اس میں جو بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور پھر ان میں جو ہے جان ڈالی گئی. اب یہ اس پہ پردے ہیں، اس پہ اب اس میں ہم زیادہ گیس ورک کرنے جائیں گے تو میس ورک ہو جائیں گے. تو بہتر ہے قرآن میں جو بات آئی ہے اس کو مان لو کہ آدم علیہ السلام سے ہماری پیدائش شروع ہوئی. چلیے اب اس کے بعد میں کیا ہوا کہ دو مثالیں قرآن میں آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی لکڑی کی اور عیسیٰ علیہ السلام جو مٹی کی چڑیا بنا کے پھونکے تھے اس میں آ گئی. اب دوسری چیز یہ ہے کہ خلق منہا زوجہا، پھر اسی سے ان کا جوڑا بنایا. اب جو سائنٹسٹ ہیں، یہ پینچز جس چیز سے ہوتی ہے ڈسینٹری، ایمیبا بولتے ہیں اس کو. اب یہ ایمیبا جو ہے جو ملٹیپلائی ہوتا، ایک ایمیبا 2 میں ٹوٹتا، 2 4 میں ٹوٹتے، 4 8 میں ٹوٹتے، ایسا ملٹیپلائی ہوتے چلے جاتے. ایسیکشول ریپروڈکشن بولتے ہیں اس کو. اس کی ایک عام مثال آپ یہ لے لیجئے کہ اگر گھر میں گلاب کا جھاڑ ہے تو اس کی ایک ڈالی توڑیے، آپ اس کو ٹوٹی ہوئی ڈالی کو کہیں جو ہے زمین میں لگائیے، پانی دیجئے، دیکھیے اس سے بھی ایک گلاب کا جھاڑ نکل جاتا ہے. ایک ہی گلاب کے جھاڑ سے دوسرا گلاب کا جھاڑ نکل رہا ہے. تو آپ کو ثبوت مل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی سے بی بی حوا بنائی گئی، انہی سے بی بی حوا بنائی گئی. پھر اس کے بعد میں ان دونوں سے جو ہے کئی مرد اور کئی عورتیں بنائی گئی، کثیرہ، کئی جو ہے یعنی قیامت تک آنے والے بلینز اینڈ بلینز ٹوگیدر. مگر ایک میسج ہم کو مل رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو اور ایک اللہ کے بندے ہو. پوائنٹ آف یونٹی ہمارے پاس جو ہے وہ ہم سب کا مالک، پالنے والا، یہ سب جو ہے ایک ہی ہے اللہ. اور ہمارے پیرنٹس جو ہے کامن پیرنٹس ہیں، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا. اب اس کے بعد میں آگے چلیے کہ کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. اللہ تعالیٰ سے جو ہم مانگتے ہوئے اللہ کے واسطے کر دیجیے آپ، یہ جو واسطہ دے کے تو ایسے اللہ سے ڈرو. اور پھر یہ مین کلوز وَاتَّقُوا معلوم ہوتا ہے یہاں، وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ. اگر آپ ایسا ملا ہے تو تقوی کے معنی احتیاط کرنے کے بھی ہیں. تو یہ جو خونی رشتے ہیں ان سے بھی جو ہے کیئرفل رہو، ان کی بھی احتیاط کرو. یہ شادی کے موقع پہ آیت پڑھی جا رہی ہے. یہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم بیوی آ گئی ہے اپنے ماں باپ بھائی بہن کو بھول جاؤ. ایسا نہ ہو کہ بیوی کسی گھر میں چلے گئی، وہ بیوی بھی اپنے ماں باپ بھائی بہن کو بھول جائے. نہیں، یہ جو خونی رشتے ہیں، شوہر کو بھی اپنے خونی رشتوں کا لحاظ رکھنا ہے اور سسرالی خونی رشتوں کا بھی خیال رکھنا ہے. بیوی کو بھی اپنے خونی رشتوں کا خیال رکھنا ہے اور سسرالی خونی رشتوں کا خیال رکھنا ہے. ہم یہ غیر مذہب سے لے لیے ہیں یہ بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ جو ہے یہ روایت میں آیا ہے کہ آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے، یعنی بیٹی کا گھر تھا، داماد کا گھر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت فری تھے، آپ بہت چاہتے تھے ان کو. یہ ہمارے پاس یہ ساس بہو کے جو جھگڑے ہیں یہ دوسرے ماحول سے ہم لوگ لے لیے ہیں. اسلام اس بات کی گنجائش نہیں دیتا. شادی کے دن یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ارحام سے کیئرفل رہو. ایسا نہ ہو کہ شوہر اپنے ماں باپ اپنے بیوی بھائی بہن کو بھول جائے، اور ایسا نہ ہو کہ بیوی بھی اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن کو بھول جائے. سوچ کے دیکھیے، ایک لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ بولیں گے کہ کٹ مار دیں وہ اپنے میتکے کو بھول جائے. یہ کیا بات ہے؟ یہ جو لڑکیاں جن کے پیٹ میں ہیں ان سے پوچھئے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، کہاں سے لیے ہیں آپ؟ نہ قرآن اس کی کا حکم دیتا ہے، نہ حدیث اس کا حکم دیتا ہے. بھئی بچی آ گئی، ہم سنے ہیں ایسے لوگ، شادی ہو کے آ گئی، اب وہ اپنے پیرنٹس کے پاس واپس جانا چاہ رہی ہے ملنے کرنے، تو شوہر صاحب اور ان کے گھر والے بول رہے ہیں آپ کہے گا ملنے کا کیا ہے، شادی ہو گئی آ گئی ہو گیا، اب تمہارا ڈولے ہی جانا ہے یہاں سے. تو ایسا ماحول قرآن پیش نہیں کرتا، بلکہ شادی کے دن ہی جو ہے یہ بات سامنے پیش کی جا رہی ہے. پھر اور ایک انٹرپریٹیشن یہ نکلتا کہ دیکھو ارحام سے کیئرفل رہو. رحم کی جمع ارحام ہے.
رحم موم کو بھی بولتے جہاں بچہ پلتا ہے، جہاں بچہ بنتا ہے. تو آج تم پہ یہ ایک رحم حلال ہوا ہے، اب دوسرے ارحام سے کیئرفل رہو، دوسرے ارحام تم پہ حلال نہیں ہیں. یہ بھی معنی نکل سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نظر رکھے ہوئے، ویجیلنٹ ہے. رقیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نظر رکھتا ہے. جیسا ایگزامینیشن ہال ہو رہا ہے، انویجیلیٹر آپ بولتے، ویجیلنس. وہ ایک کوئی پروفیسرز ٹیچرز جو ہے ہال میں ٹہر رہے، نظر رکھ رہے ہیں کہ کوئی چیٹنگ تو نہیں کر رہا. اگر کوئی چیٹنگ کر رہا ہے تو فوراً اس کے پیپر پہ لکھ دے رہے ہیں کہ بھئی فاؤنڈ کاپینگ، فاؤنڈ چیٹنگ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نظر رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے، اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن، پاپولر ٹرانسلیشن میں واچ فل ہوا. واچ فل میں ڈائنامزم نہیں ہے، ویجیلنس میں ڈائنامزم ہے. ویجیلنس جو رہتا سزا دے سکتا ہو، جو نظر رکھتا ہے اس کو سزا دینے کی بھی طاقت ہے. واچ فل ہے، دیکھ رہا تماشا، اپنے سامنے کچھ بھی نہیں کر سک رہا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور کبھی بھی جو ہے اس معاملے میں پکڑ ہو سکتی ہے، سزا ہو سکتی ہے. اب یہاں سے جو ہے میں جیسا بیان کر چکا ہوں کہ یہ جنگ احد کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور آپ یہ ذہن میں اچھا بٹھا لیجئے کہ یہاں بیواؤں اور یتیموں کا مسئلہ حل ہونے کا ہے. یہ شان نزول یہ پیچھے آ رہا ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور جو یتیم ہیں ان کے مال ان کو واپس کر دو، اور پاک چیز کی جگہ پاک چیز کو خراب چیز سے مت بدلو. اب جنگ احد میں کئی صحابیوں کا انتقال ہوا، ان کے بچے تھے، یتیم تھے. اب ان کے جو رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے، جو بچ گئے تھے، وہ یہ یتیموں کے سرپرستی میں آ گئے. اب یہ ہے کہ دیکھو، اب فرض کیجئے کہ بھئی ایک کسی کے پاس بہترین پلنگ تھا، آپ بولے نہیں وہ تو میں دلایا تھا، ایک تھرڈ کلاس ٹوٹا ہوا پلنگ جس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، آپ بولے یہ تمہارے بابا کا ہے. بڑے ہوئے بعد اس خراب چیزیں جو ہے واپس کر رہے ہیں. تو بول رہے کہ دیکھو یہ یتیموں کے اچھے مال سے اپنا برا مال مت بدلو، ان کا اچھا مال ان کو واپس کر دو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے مال اپنے مال میں مت کھا لو، جذب مت کر لو. دیکھیے یہ خیال رکھیے، یتیم کا جو مال ہے اپنے مال میں مت ملا لو اس کو. آگے اور بھی بات آ رہی ہے، تو یہ جو ہے اس طریقے سے مت کرو. انہیں اپنے مال میں ملا لیے، اور یتیم کو بولے کہ بھئی تمہارا مال ہی کہاں تھا. چھوٹے تھے بچے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوا. بڑے ہوئے تو بولے نہیں، الٹا ہم پالیں. ایسے کیسز اس ماحول میں ہو رہا ہے. میں خود جانتا ہوں بعض لوگوں کو، یعنی بچے چھوٹے تھے کہ چچا وغیرہ کی پرورش میں کہیں چلے گئے، بڑے ہوئے نام ان کے بابا کے نام پہ تھا، ادھر ادھر کر کے اپنے نام پہ گھر کر لیے. بچے بڑے ہوئے تو بولے نہیں یہ تو گھر ہم بنائے سو ہے، حالانکہ وہ یتیموں کا گھر ہے. تو بولے اس قسم کی حرکت مت کرو. انہو حوبن کبیرہ، دیکھو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، یتیموں کے ساتھ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اب یہ بڑی کنٹروورشل آیت آ رہی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ٹھیک طریقے سے اس کو آپ کے سامنے پیش کروں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم کو خوف ہو کہ یتیموں میں انصاف نہ کر سکو. دیکھیے بات سمجھیے، جنگ احد ہوئی ہے، کئی صحابی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، ان کے یتیم ہیں. اب وہ ادھر ادھر چتر بتر پھیلے میں ہیں، میں اس کو تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. اب یہ ہے کہ ان یتیموں کا مسئلہ آ گیا، کیا کرنا. ابھی آپ خیرات کر دے رہے ہیں، کچھ زکوٰۃ میں سے دے دے رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، لیکن انصاف نہیں ہو رہا ان کے ساتھ. اپنے بچے اپنے بیویوں کے ساتھ جیسا انصاف ہوتا ہے ویسا نہیں ہو رہا ہے. تو ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اگر تم کو خوف ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو تو فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تو وہ عورتیں جو تم کو پسند ہیں ان میں سے 2، 3 یا 4 شادی کر لو. یہاں ان کے علاوہ کی عربی نہیں ہے، یہاں جو عربی ہے فن کہو تو شادی کر لو، ما طابا لکم جو تم کو پسند ہو، من نساء عورتوں میں سے، مثنا 2، ثلاثہ 3، رباع 4. کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ان سے علاوہ 4 شادیاں کرو گے، جو آپ کو بعض ترجموں میں ملے گا. پھر دوسرا کنڈیشن جیسا وَإِنْ خِفْتُمْ یہاں آیا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم کو ڈر ہے
کہ یہ زیادہ بیویوں میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ اور ما ملکت ایمانکم، تو پھر ایک ہی سے شادی کرو یا باندی سے شادی کرو۔ میں شادی کرو اس لیے انسرٹ کر رہا ہوں کہ اس سورت کی یہ انشاءاللہ اب کے اتوار کو اس سورت کی 25ویں آیت میں یہ حکم آیا ہے کہ اگر تم آزاد عورتوں سے شادی کرنے کے موقف میں نہیں ہو تو باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت لے کے شادی کرو۔ آپ شان نزول اگر دیکھتے چلے گئے جہاں باندیوں کا ذکر آیا اور مکی صورتیں ہیں اور یہ مدنی صورت ہے، پھر سورہ نساء سورہ نور میں بھی یہ بات آئی ہے۔ خیر، ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ اس بات سے قریب ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو۔ دیکھو دو شرطیں ہیں، بچی یتیم ہو، عورت یتیم ہو، یتیم بیوہ کے لیے بھی آیا ہے، بغیر باپ کے اس کے لیے بھی آیا ہے، تو ایک شرط یہ ہے کہ یتیم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ تم اگر شادی کرو تو انصاف کرنے کے۔ دیکھیے اللہ تعدلو، عدل جو ہے اس کو بولتے ہیں ایکویلٹی، اصل لغوی معنی ایکویلٹی ہے، اسی سے انصاف کے معنی نکلے۔ یعنی اگر تم تمام بیویوں میں ایکویلٹی نہیں مینٹین کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی سے شادی کرو۔ اور جو ہے اب اس کی کچھ تفصیل اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سورہ نساء کی دوسری اور تیسری آیت میں جو یہودیوں یتیموں اور بیواؤں کی بات آئی ہے، یہ جنگ احد کے بعد 3 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیے پہلا پوائنٹ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ جنگ احد میں 700 صحابی گئے تھے، کیونکہ 300 منافق تو پلٹ گئے تھے، 700 منافق گئے تھے، 700 صحابی گئے تھے، 300 منافق پلٹ گئے تھے۔ اب ان 700 میں سے 70 صحابی شہید ہو گئے۔ آپ حساب رکھیے، ان 700 میں سے 70 صحابی شہید ہو گئے تو ارننگ ممبرز کا 10% نکل گیا۔ اب یہ ایک صحابی کے ساتھ وہ زمانے میں تو کئی بیویاں رہتی تھی، اب یہاں لمٹ آئی بیویوں کی، 4 سے بڑھ کے نہیں ہونا، بلکہ یہاں لمٹ آ گئی، کئی بیویاں رہتی تھی۔ تو اگر آپ ایک صحابی کے ساتھ 6 8 بھی اگر لگائیں تو 500 600 اتنی چھوٹی سوسائٹی میں سمجھتا ہوں اب جتنا مسجد نبوی اب ہے اتنا ممکن ہے جب مدینہ منورہ تھا، جب 10% آف دی ورکنگ ممبرز آف دی پاپولیشن ختم ہو گئے، شہید ہو گئے۔ حیدرآباد کا بتاتے ہیں 60 لاکھ 70 لاکھ تو وہ ہے، فرض کیجئے اس میں سے 20 لاکھ جنگ پہ گئے اور ان کا 2 لاکھ لوگ ختم ہو گئے ارننگ ممبرز، تو 2 لاکھ لوگوں کے ساتھ 4 کا حساب لگائے تو 8 لاکھ لوگ حیدرآباد میں بے روزگار ہو گئے، کیونکہ ان کو کما کے کھلانے والے ختم ہو گئے، ایک سچویشن پیدا ہو گیا، کریشن۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ سچویشن کے لیے احکامات بھیجے ہیں، ایسا ایکسٹیمپو ایسی اٹھا کے نہیں بول دیے، پورا شان نزول ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر اس کے بعد میں اب آج بھی اگر آپ دیکھیں مردوں کی کمی ہوتے چلے جا رہی ہے مسلمانوں میں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ پرسوں تھائی لینڈ میں کیا ہوا؟ ذرا غور کریے، یہ سچویشن آ رہا ہے۔ اب وہ جو بیچارے اللہ کی راہ میں ختم ہو گئے، اب ان کا کون دیکھ بھال کرنے والا ہے؟ دیکھیے ایک بات سمجھ میں آتی کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنا پیسہ غریب کو دیتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں۔ جو شہداء تھے، شہداء بدر، شہداء احد وغیرہ جتنے بھی تھے، اللہ کی راہ میں انہوں نے جان دی، تو یہ اللہ کی راہ میں ان یتیموں کو اپنے گھر میں لا لو۔ یہ نیک نیتی سے ان یتیموں کو اپنے گھر میں لا لو، سولوشن بتایا جا رہا ہے۔ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، اگر تم لوگ پورے مل کے ایک آرگنائزیشن نہیں بنا سکتے، اور یہ جو شہداء احد وغیرہ، شہداء بدر وغیرہ کے جو بیوی بچے ہیں، بیوائیں ہیں، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو ایک سوشل سروس کے طور پہ 4 شادیاں کرو۔ یہ انجوائمنٹ کے واسطے نہیں ہے۔ اب آپ بیوٹی کانٹیسٹ رکھیے، 4 بیوٹیفل عورتوں کو جو ہے شادی کر لیجئے، 4 یہ ہے بولے، اس کے واسطے نہیں ہے۔ یہاں جو ہم اس کو مس انٹرپریٹ کریں، یتیموں اور بیواؤں کے مسئلے کو حل کرنے کے واسطے۔ پھر آئیے اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپورٹ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے، انہوں نے آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی ایک یتیم بچی ہے جو مالدار ہے،
اور اس کے مالک کو خوف ہے کہ وہ اس سے انصاف نہیں کر سکے گا، ایسا کہ اس کی سرپرستی میں ہے تو اتنا مہر وہ دے نہیں سکے گا اور اس کی جائیداد اس کے قبضے میں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یتیم سے انصاف نہیں کر سکتے تو کسی اور عورت سے شادی کرو مگر یتیم سے مت کرو. ایک الگ کیس ہے یہ، ایک سنگل کیس ہے، یہ پوری کمیونٹی کا کیس نہیں ہے، ایک سنگل کیس ہے. اب اس کا حوالہ دے کے اب وہ ترجمے میں جو ہے بیچ میں اور ادر دین بول کے ایڈ کر دیتے. تب یہ ہوتا کہ یتیم بچوں سے شادی مت کرو، دوسری عورتوں سے شادی کرو، یہ مطلب نکل رہا. پھر یتیم عورتیں کہاں جائیں گی، یتیم لڑکیاں کہاں جائیں گی، بیوائیں کہاں جائیں گی، ان کا حل کیسا ہوگا. پھر اس کے بعد میں اچھا، اگر اب دیکھیے جنگ احد کے بعد جو مسئلہ کھڑے رہ گیا یتیموں اور بیواؤں کا، اب اگر مسلمان مرد یتیم بیواؤں اور بچوں کو چھوڑ کے دوسروں سے شادی اگر کرتے ہیں 4 بیویاں، تو پھر یتیموں کا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوا نا. یتیموں کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا. پھر کہاں جائیں گے، پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ تو مزے میں سیکس انجوائے کر رہے ہیں، آپ 3 4 جو ہے رکھ کے سیکس انجوائے کر رہے ہیں، وہ اسپرٹ ہی نہیں معلوم ہوتی ہے. یہ یتیموں کو جو ہے لے کے وہ کرو. پھر یتیم بیواؤں سے شادی کرنا مسنون ہے. بات سمجھیے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہم مس کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ہی بیوی تھی جو بیوہ نہیں تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. باقی کے تمام ازواج مطہرات بیوہ تھیں. مسنون ہے یہ. اور کیوں کیا آپ نے؟ اسلام کی خاطر کیا. ان کا حسن پسند نہیں آیا. یہ بھی بات سمجھیے. کئی لوگ پوچھتے ہم جواب نہیں دے سکتے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جب ہوئی آپ 25 برس کے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ نے کسی سے شادی نہیں کی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ 53 ایئرز کے تھے. 53 سال کا آدمی ایک دم اس کے بعد میں 9-10 شادیاں کرنا، یہ سیکس کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ اسلام کے لیے ہوا. بھئی جو قبیلے کے ہیڈز تھے ان کے بچیوں سے شادی ہوئی، بیواؤں سے شادی ہوئی کہ وہ بھی جو ہے جب وہ سسرال میں آ جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے کچھ معاہدہ ہوگا، وہ قبیلے کے قبیلے اسلام قبول کرے. یہ ایڈوانٹیج تھا. تو یہ مسنون ہے. اچھا، پھر اس کے بعد میں ایک بات سمجھیے آپ کہ اگر یہ عام رول بنا دیا کہ بھئی مسلمانہ 4 شادی کر سکتے، وہ اس میں یتیم وتیم کا سوال نہیں ہے. اب چلیے ہم کیونکہ قرآن میں اجازت مل رہی، ہر آدمی 4 شادیاں کرنے بیٹھ گیا. اب ایک سوسائٹی میں 1000 مرد ہے، 1000 عورتیں ہیں، عام طور پہ برابر رہتے. اب 250 مرد 1000 عورتوں کو شادی کر لیے. اب 750 مرد کیا کریں گے؟ بیچلرز بیٹھے ہوئے ہیں. کامن سینس کے خلاف جاتا ہے انٹرپریٹیشن. اگر ہر مسلمان 4 شادی کر لیا تو سمجھے 250 لوگ 1000 عورتوں سے شادی کر لیے، باقی کے جو 750 مرد ہیں وہ بیکار بیٹھے ہوئے بیچلرز ہیں، ان کی شادی نہیں ہو سکتی. تو ایک امپریکٹیکیبل سچویشن جو ہے کریٹ ہو جا رہا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایمرجنسی میجر تھا. جنگ احد میں جو شہداء تھے وہ ان کے جو یہ تھے بیوی بچے تھے، ان کا جو ہے سولوشن پرووائڈ کرنے کے واسطے یہ ایک بہت امپورٹنٹ وہ دیا گیا تھا. اچھا، پھر اس میں یہ ایک نیک عمل کی نیت سے کرنا تھا کہ بھئی ہمارے اپنے خاندان میں ایک بیوہ وغیرہ کو لا لے. اور یہ اب تک ہے، یہ ویلڈ ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے. 4 شادیاں اب بھی جائز ہیں. اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ نیت یہ ہے کہ آپ یتیموں اور بیواؤں کی مدد اس طریقے سے کریں کہ ان کو اپنے خاندان میں لا لیں. ہمارے پاس سے کوئی تیار نہیں ہوتا یتیم کو شادی کرنے کے لیے، جوڑے گھوڑے ہونا بیواؤں کو شادی کرنے کے لیے نہیں. تو یہاں یہ جو ہے ایک سیکریفائس، ایک نیک عمل معلوم ہو رہا. پھر اس کے بعد میں جیسا ایک جسٹس نے کیو ٹی وی پہ بتایا، مجھے بہت پسند آیا ان کا انٹرپریٹیشن. جسٹس ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ دیکھیے شرائط ہوتے ہیں اور شرائط کے بعد عمل ہوتا ہے. جیسا نماز کی شرط وضو ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بغیر یہ 2 کنڈیشن کے دوسری شادی نہیں ہوتی. ایک یتیم ہونا اور اس کے بعد میں ان لوگوں میں انصاف کرنا. جس سے شادی کر رہے ہیں آپ، سیکنڈ میرج جو کر رہے ہیں، وہ یتیم ہونا پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جتنی بیویاں رہیں گی اس میں ایکویلٹی برتنا.
یہ دو کنڈیشنز ہیں. تو یہاں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکالا یتیموں اور بیواؤں کو جو ہے کس طریقے سے یعنی ان کی معاشی مسئلے حل کر. چلیے اب آگے بڑھے ہم. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور پھر عورتوں کو ان کے مہر جو ہے ایک فری گفٹ کی طرح عطا دے دو. بس دے دیا، اب آپ کہیں بھی لگا لو، کچھ بھی کر لو. اب یہاں کوئی ایک صاحب میرے سے پوچھے تھے، صاحب میں مہر دے دیا ہوں مگر جوائنٹ اکاؤنٹ کھولوں میں. تو جوائنٹ اکاؤنٹ کھولے تو پھر آپ کا بھی ہاتھ ہے اس میں. مہر تو ایسی چیز ہے کہ آپ بس دے دیا، اٹھا کے وہ حسین ساگر میں پھینک دیتی ہے، ہم کو کیا کرنے کا. آپ جو ہے ایک فری گفٹ کی طرح، تحفے کی طرح دے دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، اور اگر وہ اپنی طرف سے اس میں سے کچھ حصہ آپ کو دے دیں تو پھر خوشی سے اور شوق سے جو ہے کھاؤ. بھئی بعض میاں بیوی میں انڈرسٹینڈ ہوتی، کوئی بعض بولتے کہ بھئی مہر معاف کر دی، بعض بولتے کہ بھئی آدھا دے دو آدھا چھوڑ دو، بعض پورا لیتے. تو اگر وہ چھوڑ دیں کچھ تو جو ہنسی خوشی سے کھاؤ. اب پھر یہاں وہ یتیموں کا جو ہے یہ جنگ بدر اور جنگ احد وغیرہ کے بعد کے جو یتیم آ رہے ہیں ان کے مسائل جو اب تک ویلڈ ہیں، اب بھی جو یتیم کے کسی کے سرپرستی میں ہیں تو ان کو بھی اس پہ عمل کرنا پڑے گا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم اب یہ یتیموں میں اگر جو ناسمجھ ہیں ان کو ان کے مال تم ان کو واپس مت کرو جس کا تم کو انچارج بنایا گیا، اگر وہ نہ سمجھ ہے. بھئی آپ اتنا اسپرٹ آف دی لا پہ نہیں جا رہے ہیں، لا پہ جا رہے ہیں. نہیں بھئی ایک آنکھا لگا لیے یتیموں کا مال اپنے پاس نہیں رکھنا، وہ دے دو بچے کو ہو جائے. تو ایسی بھی چیزیں دیکھی گئی. نہ سمجھ بچے کو جو ہے اس کا مال دے دیا گیا، انہیں دوستوں میں ادھر ادھر ہزاروں لاکھوں سے اڑا دیا. تو یہاں اسپرٹ آف دی لا یہ ہے کہ یتیم کی بھلائی کرو. اگر وہ نہ سمجھ ہے تو اس کو مال مت دو. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اس میں سے اس کی زندگی کے جو زندگی گزارنے کا جو سامان ہے، رزق کس کو بولتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا سامان. ہمارے پاس اردو میں رزق جو ہے کھانے کو بولنے لگے، یہی مس انٹرپریٹیشن آگے آ رہا ہے آپ کو. طعام جو ہے عربی میں کھانے کو بولتے ہیں. وَارْزُقُوهُمْ، اور پھر ان کو پرووائڈ کرو، زندگی کا سامان جو ہے فراہم کرو، اور ان کو کپڑے بناؤ، ان کا ہی مال ہے اس میں سے جو ہے کر سکتے ہو، اور پھر ان سے اچھی طرح سے بات کرو. وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور پھر یہ یتیموں کو جو ہے جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جائے. دیکھتے رہو ان میں سمجھ آ گئی کیا، ڈسیسو پاور ہے کیا ان میں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں ان کو مال دوں گا تو بھئی اپنا ہی مال ہے ادھر ادھر خراب کر دے گا. سمجھداری تو نہیں آئی. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم ان میں دیکھو کہ یہ سیدھے راستے پہ چلنے کی ان کو سکت ہے، مرشد رشید اسی سے ہے، یعنی سیدھے راستے پہ چلنے کی جو ہے ان میں طاقت ہے، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کا مال ان کو دے دو، یتیموں کو مال دے دو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یعنی نکاح کی عمر جوانی تک پہنچ گئے، آزماتے رہو، اور پھر دیکھو کہ اگر یہ سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں تو ان کا مال ان کو واپس کر دو. وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور اس کو جو ہے ان کے مال کو فضول خرچی میں اور جلدی کرتے ہوئے مت اڑا دو کہ یہ کہاں بڑے ہوں گے اور اپنا مال مانگیں گے. یہ ہیومن نیچر کو کھینچے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں اس سے ثابت ہوتا اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ہماری کیا خصلت ہے. بھئی یہ جو مائک بنایا ہے اس کو معلوم ہے اس میں سے نہ ٹھنڈک آئیں گی نہ روشنی آئیں گی، اس کا کام خالی آواز پھیلانے کا ہے. بنانے والے کو معلوم رہتا. تو انسانی فطرت سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں. تو بولنا یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے، بھئی وہ تو بیچارے جنگ بدر میں شہید ہو گئے، اب یہ مال لے کے آپ جلدی جلدی اڑا دے رہے، ادھر ادھر بے فضول خرچی کر کے جو ہے اڑا دے رہے. ایسا نہ ہو کہ یہ بڑے ہو جائے پھر اپنے مال کو طلب کریں. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے ہر چیز. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور تم میں سے جو مالدار ہو وہ یتیموں کی پرورش میں، مال لینے میں تعفف کرے، رکے رہے، اپنے مال سے ان کو کھلائے. بھئی کوئی لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، اس کے پاس اگر ایک دو یتیم پل رہے ہیں تو اس کی دولت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یتیموں کے مال سے کچھ نہ لے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور تمہارے میں سے اگر کوئی غریب ہے تو پھر جانے بوجھے طریقے سے اس مال میں سے لو.
ان کو کھلانے پلانے کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے. وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب تم ان کو مال واپس کرو تو پھر گواہی قائم کرو، گواہوں کے سامنے واپس دو. یتیم بھی بڑا ہو کے بول سکتا چچا صاحب کھا گئے مال پورا میرا نہیں، گواہ ہونا، گواہی قائم ہونا، اور ہمارے پاس ہے 2 گواہ ہونا ضروری ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لینے کے واسطے کافی ہے. تم یتیم کا مال کھا گئے یا اپنے جیب سے کھلائے یا یتیم جو ہے غلط دعویٰ کرا، یہ تمام چیزوں کا حساب رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. اب یہاں سے وراثت کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں، اور یہاں بھی جو ہے یتیموں کا مس انٹرپریٹیشن ہوا ہے، اس کو غور سے دیکھیں. اور میں نے جو انٹرپریٹیشن یہ 4 یتیموں کے بچیوں کی شادی کا دیا، عبداللہ یوسف علی کا بھی وہی انٹرپریٹیشن ہے اور مولانا مودودی کا بھی وہی انٹرپریٹیشن ہے، اور دوسرے کچھ لوگ ہیں لیکن ان کے عقائد میں گڑبڑ ہے. تو مگر عام طور پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسی بات آ رہی ہے، یہ انٹرپریٹیشن کافی کامن ہے، دونوں انٹرپریٹیشن. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں سے جس میں وہ والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں. یہ تو عام طور پہ ہر جگہ پہ مردوں کا ہے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا، ورنہ عورت کو وراثت ہی نہیں تھی. آپ تمام مذاہب کے لٹریچرز اٹھا کے دیکھیے، عورت کو وراثت ہی نہیں تھی. تو عورت کا مقام یہاں بڑھایا گیا کہ عورت کو وراثت میں شامل کیا گیا. اور پھر یہ اقربون کون ہے؟ قرآن اقربون کس کو بولتا ہے؟ تو آپ سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں اگر دیکھیں، جہاں پردے کی آیت آئی ہے تو وہاں بھانجے بھتیجے یہ تمام جو ہے قریبی خونی رشتہ داروں میں آ جاتے ہیں. بھانجے بھتیجے انڈر لائن کر کے رکھیے آپ. اچھا، پھر کہا کہ مما خلا منہ اور قصر، یعنی جو جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں مرنے والے، اس میں سے تھوڑی بھی اگر ہو تو بھی تقسیم کی جائے، زیادہ بھی اگر ہو تو تقسیم کی جائے. اب آپ بولے کہ بھئی وہ آج کل کیا حضرت 500 روپے کی کون سی ویلیو ہے؟ بولے نہیں، حکم یہ ہے کہ کم بھی ہو تو اس کو اس لحاظ سے تقسیم کیا جائے، زیادہ بھی ہو تو جیسا قانون بتایا گیا ہے تقسیم کیا جائے. نصیب مفروضہ، یعنی وہ حصے جو فرض کر دیے گئے ہیں. نیچے پورے ڈیٹیلز آ رہے ہیں کس کو کتنا دینا. قرآن اور حدیث میں جو ہے یہ باتیں بالکل شرعاً فکسڈ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. اور کہا کہ اذا حضر القسمت اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوہم منہم وقولوہم قولا معروفا، اور اگر تقسیم جائیداد کے وقت کچھ قریبی رشتہ دار یتیم اور مسکین غریب رہیں تو ان کو بھی زندگی گزارنے کا سامان پرووائڈ کرو اور ان سے اچھی بات کرو. دیکھیے اب یہاں سمجھیے آپ کہ ہمارے پاس فقہ میں، ذرا میں اس کو پہلے تھوڑا سا سمجھا دوں، ہمارے پاس قانون کے 3 ذریعے ہیں اسلام میں. جو موسٹ آتھینٹک ذریعہ ہے وہ قرآن ہے. جیسا قرآن میں طلاق کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، تقریباً 3 مہینے تک عدت ہے، 2 طلاق، اس کے بعد میں تیسری، ایسا طلاق طلاق طلاق. یہ قرآن میں نہیں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ فقہ ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. فقہ یہ قرآن اور حدیث پہ بیس کر کے انسان اجتہاد کر کے کچھ نتیجے نکالا. فقہ میں بہت بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں، قرآن اور حدیث میں غلطی اگر کوئی سمجھتا ہے تو پھر گناہ گار ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے حصے تقسیم کر دیے گئے ہیں، اور تقسیم کے وقت اگر اولو القربا ہو. اب اولو القربا قریبی رشتہ دار. اب آپ مرے ہوئے بھائی کا بیٹا یا بھائی کے بہن کے بیٹے کو امیجن کیجئے. بھائی یا بہن کا جو بیٹا ہے وہ قریبی رشتہ دار بھی ہے، یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے. اس کو فقہ میں جو ہے اڑا دیے اس سے، یہاں کوئی لمٹ فکس نہیں کرے، آپ پورا دے دو حصہ اپنا، کیا کرنے کا ہے. تو اب یہاں ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک 5 لاکھ روپے تقسیم ہونے کے ہیں. 5 بھائیاں تھے، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا. اب وہ جو ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اس کی اولاد کچھ بھی نہیں دیا. 4 بھائیاں 1.25 لاکھ لے لیے.
اب وہ جو بھائی کا جو بچہ ہے یتیم، اس کی 3 ٹریجڈیز ہو گئے. ایک ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، ایک ٹریجڈی یہ ہوئی کہ دادا کا انتقال ہو گیا، اور ایک تیسری ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ورثے میں کوئی بات ہی نہیں رہی. بھائی کے یتیموں کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، بہن کے یتیموں کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. یہاں لمٹ ہی نہیں رکھے آپ اپنی پوری جائیداد اس کو دے دو، اللہ تعالیٰ تو آپ کو اجر دے گا، اس کا صدقے کا خیرات کا اجر دے گا. یہ آزمائش کے لیے یہ بات آئی. تو فقہ میں یہ ہو گیا، قرآن میں اشارہ ہے، حدیث پہ آئی ہے، حدیث میں بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی یعنی مجبور اور لاچار اور یتیم کی جو پرورش کرے گا، مدد کرے گا، اس کا کفیل بنے گا، انچارج بنے گا، قیامت کے دن میں اور وہ اس کلمے کی انگلی اور بازو کی انگلی کی طرح بازو بازو ہوں گے. کیا مقام ہے صاحب یہ؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ان کے بازو آپ کھڑے ہوئے قیامت میں. سوال یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ دوزخ میں جائیں گے نہیں، یہ مقام ہے. اور آپ ویسے یتیموں کو جو ہے وراثت سے نکال کے پھینک دیا. آپ بولے نہیں، مرے ہوئے بھائی کا جو ہے آج آپ کہیں بھی لکھ کے بھیجیے ہمارے پاس، اللہ معاف کرے، فتویٰ فوراً آ جاتا ہے کہ جو ہے نہیں، آپ مرے ہوئے بھائی کے بچے کو نہیں دے سکتے. تو قرآن یہاں بتا رہا ہے فَارْزُقُهُم مِّنْهُ، یہ جائیداد میں سے ان کو رزق یعنی زندگی گزارنے کا سامان پرووائڈ کرو. تو وہاں کیا کرے، بریکٹ وہ لکھ دیے طعام، کھانا کھلاؤ. وہ ایک وقت کا کھانا کھلا کے یتیموں کو، بھتیجے کو، بھانجے کو بڑھا دیں گے آپ، چلو جاؤ بولے. اچھا، پھر اس کے بعد میں اب یہ ایسا ہوا بھی ہے قانون. میرے ہی کوئی پہچانت کے دوستوں میں تھے، 4-5 بھائی امریکہ میں تھے، ان کے والد کا انتقال ہوا. وہ 4-5 بھائی بہن جو ہے لکھ کے بھیج دیے لیگل ڈاکیومنٹ کہ یہاں کے جو بھائی بہن ہیں ان میں جو ہے پورا تقسیم کر دیا جائے، ہم کو اس میں شامل نہ کیا جائے. تو یہ اسپرٹ ہے. اب دیکھیے، اب یہ اس کے سپورٹ میں جو آیت آ رہی ہے، میرا اپنا انٹرپریٹیشن نہیں بول رہا ہوں، اس کے سپورٹ میں جو آیت آ رہی ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے بعد کمزور اولاد چھوڑ کے جا سکتے ہیں، وہ ڈریں کہ اگر ہماری اولاد کے ساتھ ایسا ہوا تو کیا ہوگا. تو یہ آیتیں پڑھے نہیں. میں معافی چاہتا ہوں، اندر سے میری طبیعت پہلے خراب رہتی اور خراب ہو جاتی کہ یہ کیا اسپرٹ آف دی قرآن نکالے جو مرے ہوئے بھائی اور مری ہوئی بہن کے یتیم کو جو ہے اٹھا کے پھینک دیے ورثے سے. ہاں، آپ ایک یہ بولیے کہ بھئی آپ جتنا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، یہ مت بولیے کہ ورثے میں دخل ہی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہو جا رہا ہے. دیکھیے، اور وَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور وہ لوگ ڈریں جو اپنے بعد بالکل کمزور بچوں کو چھوڑ کے جائیں. خافوا علیہم، جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کے بارے میں ڈریں گے، اس طریقے سے وہ مرے ہوئے بھائی اور مری ہوئی بہن کے بچوں کے بارے میں ڈریں. یہ میرا اوپینین نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے لیے تو گردن بھی حاضر ہے، اگر کاٹ کے پھینکتے ہیں تو پھینکیے. یہاں بات آ رہی ہے یہی ہے کہ حصہ فکس نہیں کریں. آپ جتنا دینا چاہتے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور پھر اللہ سے ڈرو اور ان سے سیدھی بات کرو. پھر اس کے بعد میں پھر اور ایک آیت آ رہی، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْأَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یعنی وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں، ظلم سے کھا جا رہے ہیں یتیموں کا مال. 5ویں بھائی کو لات مار کے نکال دیے، مر گیا، انہوں نے چھوڑ دو اس کو، باقی کے بچے سے لوگ کھا گئے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف اپنے جسم، انما، یہ صرف اپنے جسم میں آگ کھا رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو جائیداد کھا رہے ہیں اس کی، وہ آگ بنے گی قیامت کے دن. اور پھر اور یہ جو ہے سیصلون سعیرا، اور یہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. اندر بھی آگ، باہر بھی آگ. اب جن کو سیویئر ایسیڈیٹی رہتی وہ اندر کی آگ پہچان سکتے، پورا جسم جلتے رہتا، سینہ جلتے رہتا. یہ اندر کی آگ اور باہر کی آگ دونوں آگ ہوں گے ان کے. تو یہاں معلوم ہوا کہ یتیموں کے بارے میں یعنی پروپورشنز فکس نہیں کیے گئے. آپ کو اختیار ہے، آپ جتنا چاہتے دیں، جتنا چاہتے آپ اپنے مال میں سے اپنے مرے ہوئے بھائی یا بہن کے بچوں کو جو ہے دے سکتے ہیں. اب میں یہاں یہ ایک پیج تقریباً جو ہے پڑھنا چھوڑ دے رہا ہوں اور اس کی جسٹ سنا دے رہا ہوں. میں
کہ یتیموں کا یعنی کسی کا انتقال اگر ہو تو پھر تقسیم جائیداد کا ایک خاکہ کھینچ دیا گیا ہے، وہ ہم اندازہ لگا لیں اس سے، اور اگر ایسی کوئی بات آئے تو کہیں بھی آپ بیٹھ کے کیلکولیٹ کر سکتے، کیونکہ انہیریٹنس لا آف اسلام پہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں قرآن اور حدیث اور فقہ کو نظر میں رکھتے ہوئے جو ہے تمام ترکے وغیرہ، کئی لائرز ہیں جو یہ ڈیل کرتے ہیں. میں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ یاد رکھنا مشکل ہے. دیکھیے، اگر والدین میں سے کسی کا انتقال ہوا، اگر یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو بیٹے کو دگنا حصہ ملے گا، بیٹی کو 1/3 حصہ ملے گا. جیسا 3000 ڈیوائڈ ہو رہے ہیں تو بیٹے کو 2000 ملے گا، بیٹی کو 1000 ملے گا. اگر 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3 ملیں گے اس کے، یعنی 3000 میں سے 2000 ملیں گے، 1000 جو باقی کے جو رشتہ دار بچے ہیں جن کا ذکر نیچے آ رہا ہے ان میں تقسیم ہوں گے. پھر اس کے بعد میں اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھی جائیداد جو ہے دی جائے گی، باقی آدھی جو ہے دوسروں میں تقسیم کی جائے گی، جن کو ریسیڈیوریز بولتے ہیں آپ. اور اس کے بعد میں اگر اللہ نہ کرے اولاد کا انتقال ہو گیا تو اگر والدین ہیں اور ان کو بچہ اگر ہے تو 1/6 ملے گا ان کو، اور اگر بچہ نہیں ہے تو ماں کو جو ہے 1/3 ملے گا. اور پھر اگر بھائی ہے تو ماں کو 1/6 ملے گا. اچھا، اگر بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر انہیریٹ کرے، کوئی بچہ نہیں ہے تو بیوی کی آدھی جائیداد شوہر کو جائے گی، اگر بچہ ہے تو 1/4 جائیداد جائے گی. اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوی کو اگر بچہ نہیں ہے تو 1/4 جائیداد جائے گی، اور بچہ ہے تو 1/8 جائے گی. اور اگر ایسا آدمی ہے جس کے نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، اب اس کیس میں اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو دونوں کو 1/6 حصہ ملے گا، اور اگر زیادہ ہیں تو ہر ایک کو جو ہے 1/3 حصہ ملے گا، اس سے زیادہ اگر ہے. اب یہاں یہ جو بات آئی ہے کہ یہ بٹوارا کب ہوگا؟ پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے اور اس کے قرضے ادا کیے جائیں، اس کے بعد میں بٹوارا ہو. 4000 روپے لے کے چھوڑ کے گئے ہو، 1000 روپے قرضہ تھا، وصیت بھی کر دیے قرضہ ادا کرنا، تو پہلے اس کا قرضہ ادا کرنا، بعد میں تقسیم ہوگی. آپ بولے کیا ہے کہ حضرت باو جان بولے نہیں تھے، معلوم ہے حالانکہ آپ کو. اب انہوں گئے، ان کے ساتھ ان کا قرضہ گیا نہیں. ان کی جو بھی وصیت ہوگی، ان کی کوئی خدمت کیا ہوگا ملازم، انہوں نے اس میں لکھ دیا ہوگا، کیونکہ حدیث میں بات آئی ہے کہ 1/3 تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ جائز کاموں میں وصیت کر سکتے ہیں. جیسا 3000 روپے چھوڑ کے گیا، چھوڑنے سے پہلے 1000 کی وہ وصیت کر دے کہ بھئی فلاں مسجد میں دے دیا جائے، تو وصیت پہ عمل کرنا پڑے گا. ایک بات جو ہے، جو ایک جنرل ویو ملتا ہے، یعنی نوجوان مرد جو ہے اس کو جائیداد زیادہ دی گئی ہے، اور عورتیں جو بوڑھی ہیں ان کو کم دیا گیا ہے وراثت. بات سمجھ میں آتی ہے. نوجوان آدمی کی ذمہ داریاں ہوتے. مجھ سے ایک غیر مسلم دوست پوچھے تھے تو اس واسطے بھی پریپئر کیا تھا میں یہ کہ بولے صاحب ماں کا ایسا مقام ہے، ہاں ماں کو 1/8 دے رہے ہیں آپ لوگ. تو مجھے بھی ذرا ایک عجیب سی کیفیت ہوئی کہ ہاں بھائی ماں کا ایسا مقام ہے. پھر اب غور کریں تو معلوم ہوا کہ ماں کو دیکھنے والی مرد اولاد ہے، عام طور پہ بھائی ہیں، لیکن جو مرد ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تو تقسیم جائیداد میں کچھ اسکیم ایسی دکھ رہی ہے کہ نوجوان آدمی جس کے ذمہ داریاں زیادہ ہے اس کو زیادہ دیا گیا ہے، اور عورتیں خصوصاً بوڑھی جن کی ذمہ داریاں کم ہیں ان کو جو ہے کم دیا گیا ہے. اور پھر ایک آیت کا مفہوم آ رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ اور اولاد میں کون یعنی فائدہ پہنچانے میں تم سے کون قریب ہے تم نہیں جانتے. والدین بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اولاد بھی فائدہ پہنچاتی ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ کون زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں. اور پھر 1/3 پہ آپ وصیت کر سکتے ہیں. اور پھر مرے ہوئے بھائی یا بہن کے بچوں کا حصہ مقرر نہیں کیا گیا ہے، ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے، جتنا چاہے دے سکتے ہیں. میری سمجھ میں تو قرآن سے یہ بات آئی ہے، اور آپ کو کئی مفسرین ملیں گے جو اس قسم کی بات کریں گے. اور ورنہ جو ہے پھر یہاں یتیموں، دیکھیں یہ یتیموں کے لیے یہ صورت نازل ہوئی ایسا معلوم ہو رہا ہے. جنگ احد، جنگ بدر کے بعد یتیموں کے لیے بات نازل ہو رہی ہے. تو اگر آپ اپنے سگے بھائی یعنی دوسروں کے یتیموں کے ساتھ آپ سلوک کرو اچھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں ایسا رہیں گے ساتھ میں، اور اپنے مرے ہوئے بھائی اور مرے ہوئے بہن کے یتیم کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے. تو یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا حصہ فکس نہیں ہے، آپ جتنا چاہتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں. اگر میں غلط انٹرپریٹ کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. غیر مضار نہیں، یعنی بغیر کسی کو ضرر پہنچائے گی، نقصان مت پہنچائے. آج کی احادیث میں بھی آپ کو ملے گی بات کہ جو ہے بھائی چارگی رہو، آپس میں مل کے رہو. اور وصیتم من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ پورا جو بتا دیا، حصے بکرے یتیموں کا، سب شادیوں کا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اور فوراً سزا اس لیے نہیں دیتا کہ حلیم ہے، مہلت دیتا ہے. دیکھو آ جائیں گے سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. توبہ کی مہلت دیتا ہے، سیدھے راستے پہ آنے کی مہلت دیتا ہے. اور پھر تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. اب میں معافی چاہتا ہوں، بعض گھرانوں میں ہمارے پاس ایسا ہے، بچیوں کو جائیداد میں نہیں شریک کرتے. نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. کیوں؟ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ ہمارے پاس نہیں ہے کیا بات؟ کہ اگر آپ مسلمان ہیں، نہیں شادی میں خرچ دیے، شادی میں خرچے آپ اپنی مرضی سے خرچے، وہ مجبوری تھی. جائیداد میں تو ان کا حصہ ہے. شادی میں خرچوں بلکہ کہیں حکم نہیں آیا ایسا. نہ جوڑے گھوڑوں کا حساب آیا، نہ ہم کو شو بزنس کا حساب آیا. پہلی شادی میں ایک اٹینڈ کیا تھا، جو پھولوں کی لڑی سے، آج کل تو کامن ہو گیا، زنانے مردانے میں پھولوں کی لڑی سے جو ہے ایک پردہ بنایا گیا تھا. مڈل ایسٹ سے وہ صاحب آئے ہوئے تھے، میرے دوست. مطلب یہ کیا کر کے جا رہے ہیں بابا؟ اب یہاں کے مسلمان، آپ تو وہاں کما رہے ہیں، آپ لاکھوں کروڑوں میں کما رہے ہیں. یہاں کے مسلمان آپ کی کاپی کریں گے، کیا اچھا آئیڈیا ہے، بلکہ قرضوں میں کپا ہو جائیں گے. تو یہ خرچوں کے لیے تو کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا نا کہ آپ پھولوں کی لڑی زنانے اور مردانے میں پردہ ڈالو. بھئی اگر بچے والے منگتے بھی نہیں ہیں تو بچی والے شو بزنس کے لیے کرتے. بات چیت جو ہوتی شادیوں میں، اکثر شریک رہتا ہوں، بولے دیکھیے شادی اچھی کرنا، اور آپ جو بھی دے رہے ہیں اپنی بچی کو دے. کیا ایماندار آدمی ہے، یعنی ہیٹس آف، کیا ایماندار آدمی، اپنی بچی کو دے رہے ہیں. یہ ہے سو گھر دے دیجئے، دوسرا گھر ہے سو دیجئے، آپ کی چلتی سو گاڑی دے دیجئے، آپ کا ہی داماد آرام میں پھریں گا اس میں. یہ باتیں ہوں. اب پھر لوگ آ کے مجبوراً بول رہے ہیں اچھے لوگ ہیں، بھائی شریف لوگ ہیں، تقاضا نہیں کرے بولے کچھ بھی ایسا. تو یہ سب باتیں ہمارے پاس نہیں ہیں. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. وہ میں یوتی اللہ و رسول یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں ڈالے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، سب میں بڑا اچیومنٹ ہے، اس سے بڑا اچیومنٹ نہیں ہے. نصب العین بولتے، ایم آف یور لائف. ایم آف یور لائف جنت میں جانا ہونا ہمارا ایم آف لائف. ایک صاحب بولے کیا مسلمانہ ہے، ایک نوبل پرائز نہیں ہے تمہارے پاس. بولے آپ قرآن غلط سمجھے ہیں. وی ہیو ناٹ بین کریٹڈ ٹو ون نوبل پرائزز. ہم جنت جیتنے کے لیے کریٹ کرے گئے ہیں. ہم نہیں سمجھ رہے ہیں ہم کیا کریں گے، ہمارے عقلوں پہ پتھریں پڑ گئی ہیں. ہم کو یہاں بھیجا گیا ہے دوسروں کو بھی دعوت دو، اس ذریعے سے تم بھی جنت میں جاؤ. تو ہمارا یہ پیشہ نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور بہترین اچیومنٹ ہے. وہ میں یعص اللہ و رسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدین فیہا ولہ عذاب مہین. اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور ان کے حدود سے آگے بڑھ جائے گا، دیکھیے وارننگ آ رہی ہے، حدود میں رہے گا جنت میں جائے گا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، حدود میں رہے گا، جنت میں. حدود کو توڑ دے گا تو پھر بول رہے ہیں کہ یدخلہ نارا خالدین فیہا، اور اس کو آگ میں ڈالا جائے گا جس میں وہ رہے گا، اور یہ بڑا ذلیل کرنے والا جو ہے عذاب ہے. تو ہم کو حدود معلوم ہونا ضروری ہے. حدود معلوم ہو گئے، 4 شادیوں کے حدود معلوم ہو گئے، جائیداد کی تقسیم کے حدود معلوم ہو گئے. بھئی کچھ بھائی باہر ہیں، گھر بیچے، آپ والد صاحب کا انتقال ہوگا، گھر بیچے. اب بولے اس کو کیا پتا چلتا، میاں انہیں اپنے دھن میں پورا پیسہ مار کے کھا گئے. حدود کو توڑ دیا. ہاں اگر وہ لکھ کے بھیجتا کہ میرا حصہ بھی آپ لے لیجئے، وہ بات الگ ہو جاتی. تو اس قسم کی چیزیں ہمارے میں ہو رہی ہیں. لیکن ہم کو شیطان یہ بول رہا کہ تم تو جنتی ہے، صبح سے 2 نمازیں ہو گئے، ماشاءاللہ روزے ہو رہے پورے. تو بھئی یہ تو ایک انفرادی عبادت ہے، ہو رہی ہے.
لیکن یہ حقوق العباد جو بتایا جا رہا ہے اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو پھر یہ سزاؤں کی بات آ گئی. اب یہاں سے مضمون بدل رہا ہے. یہ ایک سوشل یہاں بھی جو ہے عورتوں کی بات آ رہی ہے. سورہ نساء ہی ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی بیوت حتی یتوفہن الموت اور یجعل اللہ لہن سبیلا. اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بے حیائی کا کام کرے تو اور ان کے اوپر 4 گواہ قائم کرو, اور اگر وہ گواہی دیں تو ان کو اپنے گھروں میں روک لو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے. اب یہ بے حیائی, یہ جو لفظ آیا ہے کہ فاحشہ, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ چیزیں جو سیکس سے تعلق رکھتی ہیں. بے حیائی کی چیز کس کو بولیں گے؟ کہ ایسی حرکت جو سیکس کے طرف انوائٹ کرتی ہے, جیسا ڈیٹنگ ہو رہی ہے یا سیکس خود, یعنی ایسی کھلی بے حیائی کہ ہمارے میں سے 4 لوگ دیکھ لیے اور آ کے بولے کہ بھئی فلاں آپ کی رشتہ دار جو ہے میں دیکھا ہوں ایسی حرکت کر رہی تھی, تو حکم یہ ہے کہ اس کو گھر میں بند کر دو, روک دو یہاں تک کہ موت آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے. اب سورہ نساء میں ایک راستہ زنا کرنے والوں کے لیے آیا کہ جو مرد اور جو عورتیں زنا کرتی ہیں ان کو 100 کوڑے لگاؤ اور ان پہ ترس مت کھاؤ, اور مسلمان اس کو دیکھیں یہ جو سزا ہے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ یہ کسی کی بیوی کے ساتھ آپ ایسا کر رہے ہیں. اگر اللہ نہ کرے ہمارے متعلقین کے ساتھ کوئی اگر ایسا کرا تو آپ برداشت کریں گے؟ ہماری عورتیں بھی تو ہماری رشتہ دار ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیویاں ہیں, بیٹیاں ہیں. تو ایک سوسائٹی میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو سوسائٹی پولیوٹ ہو جائے گی تو پھر اس میں رشتوں کا خیال ہی نہیں رہے گا. تو اب یہاں جو بتایا گیا اس کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ نساء, سورہ نور اور سورہ احزاب میں 2 جگہ پہ آیا ہے. مردوں کو بھی کہا گیا ہے نظریں نیچی رکھو, عورتوں سے بھی کہا گیا ہے نظریں نیچی رکھو. عورتوں سے کہا گیا ہے حجاب کرو, اوڑھنیاں ڈال لو, اپنے سینے پہ اوڑھنیاں ڈالو, اپنی چادریں اوڑھ کے باہر نکلو. اور یہ کہا گیا کہ تاکہ لوگ پہچان لیں کہ یہ ڈیسنٹ عورت ہے, اس کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے. اور بعض وقت بڑا برا معلوم ہوتا ہے کہ برقعے میں کوئی بچی, کوئی مرد بچے سے باہر بات کرتے کھڑے رہتی تو بڑا برا معلوم ہوتا. تو کم از کم یعنی بالکل آپ بتا رہے لوگوں کو کہ جو ہے برقعے میں رہ کے بھی ہم ایسی چیزیں کر رہے ہیں. تو یہاں اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ حجاب کرے عورت, اور حجاب کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی اپنے سینوں پہ اوڑھنیاں ڈالیں. ایک صاحب ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے, بڑی اچھی مثال دی ہے. ان کے کوئی رشتہ دار بچی جو ہے ایک طرف اوڑھنی پہنی ہوئی تھی, تو اس کو بلائے, زنانے میں سے بلا کے بولے تم ایک جوتا اتار دو. انہوں نے بولی کائی کو؟ نہیں, جیسا اوڑھنی 2 جگہ پہننا ہے نہیں پہن رہے, جوتا بھی ایک ہی پہنو. کیوں پہنتے؟ اور فوراً شرما کے جو ہے اوڑھنی دوسری طرف ڈالے. تو اب قیامت کا عجب وہ ہو رہا ہے کہ لڑکے اوڑھنیاں پہن رہے ہیں, لڑکیاں اوڑھنیاں پھینک دے رہے ہیں. آج کو پنجابی سوٹ جو بن رہے ہیں اس میں لڑکوں کے واسطے اوڑھنیاں آ رہے ہیں. ایک صاحب اپنے بچے کو ڈانٹ رہے تھے, کیا ہے میاں اتنا پیسہ خرچ کے کرے, اوڑھنی کہاں ڈالے ہوئے؟ بولا واہ, یہ قیامت کے آثار ہے. اب اس کے لیے جو ہے ایک یہاں کوئی عالم آئے تھے, میں سمجھتا ہوں ماساب ٹینک پہ کہیں ان کا کوئی تقریر ہوئی تھی, تو کوئی سن کے سنائے, مجھے مثال بڑی پسند آئی کہ بھئی عورتوں کے لیے کیوں ایسی بات آئی ہے. وہ کہا کہ امریکہ کا ایک لکھپتی تھا, وہاں ذرا سن کی لکھپتی بہت رہتے, تو وہ کیا کیا کہ ایک سڑک پہ ایک خوبصورت ہیرا رکھ دیا, رکھ کے بیٹھ کے دیکھ رہا کہ کون لیں گا اس کو. کئی لوگ آئے, دیکھے, چلے گئے. ایک آدمی آ کے اٹھایا تو پکڑ لیا, پکڑ کے پولیس میں لے کے گیا, تو پولیس کیس ہوا. تو ججمنٹ یہ ہوا کہ اگر تو ہیرا نہیں رکھتا سڑک پہ تو وہ نہیں اٹھاتا تھا, تو رکھا اسی لیے اٹھایا, تو سزا تو تجھے ملنی چاہیے. تو عورت تو اٹریکشن کی چیز ہے, اگر عورت کھل کے بازار میں آئے گی تو مرد تو دیکھے گا ہی اس کو, اگر عورت ڈھپی بھی رہے گی تو مرد نہیں دیکھے گا. تو مرد کو بھی گناہ میں مبتلا کرنے والی عورت ہو جا رہی ہے. یہ بات ہم لوگ محسوس کریں کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے. تو یہ اگر
نظریں مرد بھی نظریں نیچی رکھے، عورتیں بھی نظریں نیچی رکھیں اور جو یہ کریں تو یہ معاملہ نہ ہوگا. تو اتنی بڑی سزا یہاں آ رہی ہے کہ ان کو جو ہے گھروں سے باہر مت نکلنے دو. واللذانی یاتیانھا منکم فآذوہما، اور تم میں سے 2 مرد اگر غلط حرکت کریں، ہومو سیکسولیٹی، 2 مرد اگر غلط حرکت کریں تو پھر ان کو سزا دو. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهَا، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، غلطی کو اپنے سے ٹھیک کر لیں تو پھر ان سے انجان ہو جائے. ان اللہ کان توابا رحیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. توبہ کیا ہے سمجھیے، کیونکہ توبہ کا لفظ بار بار آ رہا ہے. توبہ کو اچھی طریقے سے سمجھیے. توبہ بڑا بھر منہ پہ مار لینا توبہ نہیں ہے. توبہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ آپ ایک غلطی کر رہے تھے، آپ کو احساس ہوا یہ غلطی آپ نے کی ہے، آپ نے اپنی غلطی کو مان لیا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بھئی یہاں سے نکلے آپ نئے آدمی ہیں، یہاں حسین ساگر دیکھنا چاہ رہے تھے، آپ کسی سے پوچھے تو وہ سیدھے ہاتھ کی طرف بتا دیا. اب وہ وہاں تک گئے، ہیبٹس تک، کسی سے پوچھے تو بولے نہیں صاحب آپ غلط ڈائریکشن میں آئے، حسین ساگر تو وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. تو آپ کو یہ سڑک پہ پورا واپس آنا پڑے گا جہاں سے آپ نے غلطی کی تھی. یہاں سے مسجد سے آپ نے غلط قدم اٹھایا تھا، تو اب حسین ساگر جانے کے واسطے یہاں تک واپس آنا پڑے گا. اب یہ آپ کی توبہ ہے. یہ آپ نے، کسی نے آپ کو غلطی کا احساس دلایا، آپ نے وہ غلطی کی تلافی کی، غلطی کو کریکٹ کیا اور صحیح جگہ پہ آ گئے، پھر صحیح راستے پہ، قرآن اور حدیث کے راستے پہ جانے لگے آپ، تو آپ اپنے صحیح پتے پہ چلے. اب تواب الرحیم کیا ہے؟ آپ نے جب غلطی کی تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس پہ آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ مت بتائیے. اب اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، لیکن جیسے ہی آپ نے توبہ کی، اپنی غلطی کو غلطی مان لیا اور سیدھے راستے پہ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے بھی رحمت کی نظر آپ پہ پلٹا دی. یہ تواب ہے، اور یہ ایگزیجوریٹڈ ٹینس ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا. اور توبہ ضروری ہے. یہ تو آخری دن ہے آج، سوچ سوچ کے، یاد کر کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں. کیونکہ میں اس سے پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ معراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو داروغہ تھے مالک دوزخ کے، انہوں نے 7واں طبقہ نہیں بتایا تھا دوزخ کا، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو رنج ہوگا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ یہاں ہیں، سزا پا رہے ہیں جن کی موت بغیر توبہ کے ہو گئی. تو مطلب یہ ہوا کہ توبہ سے ایسے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. آپ کو کئی احادیث ملیں گی، بات لمبی ہو جاتی ہے، کئی احادیث ملیں گی آپ کو. بلکہ یہ کہا کہ بھئی کسی نے قتل کیا، غارت گیری کی اسلام لانے سے پہلے، وہ جیسے اسلام قبول کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. جیسے اس نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں گناہ چھوڑ دیے اور سیدھے راستے پہ آ گئے. مکہ مدینہ سے نکلے، مدینہ منورہ آ گئے، اللہ کے راستے میں، پہلے کے گناہ معاف ہو گئے. حج کیا اور حج مقبول ہو گیا، قبول ہو گیا، ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا. تو توبہ کی جو ہے اتنی گنجائش. انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوب من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. یعنی توبہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو غلطی سے، جہالت میں، لا علمی میں کوئی غلطی کر دیتے. معلوم نہیں تھا ایک غلطی ہو گئی، ایسا نہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے. جیسا ایک صاحب جو ہے وظیفے کے بعد ایسی زکوٰۃ کی بات ہو رہی تھی، تو بیچارے شریف آدمی ہیں، انہوں نے وہ زکوٰۃ کا پورا سن کے بولا کہ بھئی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو سروس تمام زکوٰۃ دینا تھا، ہاں دیے ہی نہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ یہ اصول ہے. اب اللہ معاف کرے، بھئی لا علمی میں ہو گیا. لیکن جانتے بوجھتے گناہ کرنا، آپ کو معلوم ہے یہ گناہ ہے لیکن آپ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو جہالت میں، لا علمی میں کرے اور قریب میں کر لے. کوئی غلطی ہوتے ہی توبہ. اب بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ انتظار کرتا، یہ توبہ کر لے گا تو مٹا دوں گا اس کو، انتظار کرتا. غلطی ہوئی، احساس ہوئی، کسی فقیر کو آپ جھڑک دیے، تھوڑی دیر کے بعد ملامت ہوئی آپ کو، آپ بولے اللہ معاف کر دیجیے. آپ اگر ہے وہ فقیر تو کچھ جو بھی دینا ہے دے دیا، آپ توبہ ہو گئی، سیدھے راستے پہ آ گئے. تو ان کی توبہ جو ہے
قبول ہوتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، حکمت رکھنے والا ہے. اس کو جانتا ہے وہ کون دل سے توبہ کر رہا ہے، کون جو ہے اوپر توبہ کر رہا ہے، وہ جانتا ہے. اور حکیم ہے، فیصلے جو ہے جو کرتا ہے وہ حکمت کے بنیاد پہ، وزڈم کے بنیاد پہ کرتا ہے، اور اس میں استحکام ہوتا ہے، اس کو کوئی توڑتا نہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں. حتیٰ اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، اور جب موت آ جاتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں. ان کی توبہ قبول نہیں. موت کے فرشتے دکھائی دیتے، عذاب نازل ہو چکا ہوتا قیامت میں، یہ لوگوں کی جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے توبہ کر لینا ہے. اور والذین یموتون وہم کفار، اور ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. دیکھیے ہمیشہ دعا کرنا ہے، یا اللہ ایمان پہ قائم رکھیے ہم کو، ہمارے متعلقین کو، اور ایمان پہ اٹھائیے ہم کو، ہمارے متعلقین. نہیں بول سکتے. کسی بیان میں سنا تھا کوئی صاحب بہت دین کا کام کرتے تھے، بیمار پڑے، قرآن ان کے سرانے رکھا ہوا تھا. وہ مرنے سے پہلے وہ قرآن کی طرف پلٹ کے بولتے میں اس کی وجہ سے دنیا کا کوئی مزہ نہیں لوٹ سکا. اب دیکھیے آخر اینڈ کیسا ہو رہا ہے. تو اسی لیے دعا یہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہماری موت ایمان پہ رکھے، ہماری کیفیت. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ حکم بھی ہے. اور تم مت مرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو، سرنڈر نہ کیا ہو. تو ہم کو کیا معلوم موت کب آئے گی؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ سبمیشن میں رہو آپ. ایسا نہ ہو کہ اب پکڑے گیا تو گیا. میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں، میرے غیر مسلم کلیگ تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، ماں سے ہارٹ اٹیک ہوا، وہی ختم ہو گیا. وہ لاسٹ سین وہ سیریل کا ریکارڈ ہو گیا. اللہ محفوظ رکھے بس. دیکھیے یہ کیسی کیفیت، کیا بولیں گے آپ، کیسا گزارا؟ نہیں میں آپ کی یاد میں کیا، وہ سیریلوں کی یاد میں گزارا تھا. کئی سیریل یاد رکھتا تھا، تو اس کی سٹوری یہاں تک آئی، اس کی یہاں تک آئی. اب رمضان ختم ہوتے شیطان کا ڈبہ کھل جاتا پورا. تو یہ جو ہے یہ کفر کرنے والے، کفر کی کیفیت میں جن کی موت ہوگی ان کی بھی قبول نہیں ہوگی. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دہ عذاب جو ہے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے. جو کفر کی حالت میں مریں گے یا موت جب دیکھ لیں گے تو اس وقت توبہ کریں گے، ان کے لیے. ابھی عذاب علیما توبہ کا اپوزٹ ہے. یعنی آپ نے غلطی کی تھی، قرآن حدیث پڑھے، کوئی آپ کو سمجھائے، آپ کو معلوم ہوا، مان لیا آپ کے توبہ ہے، یہ غلطی ہے، غلطی کو غلطی مان لیے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، بحث نہیں کرے سیلف ڈیفنس میں. اس کے بعد میں آپ نے نماز توبہ پڑھی، مشکات میں حدیث آئی ہے نماز توبہ کی، 2 رکعت نفل پڑھے اور آپ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، آپ معاف کر دیجیے. اس کے بعد میں پھر وہ حرکت نہیں کرے. کسی کا پیسہ مار کے کھا گئے تھے، توبہ کرے، اب کے کسی کا پیسہ اتنے لاکھوں میں مار کے نہیں کھاؤں گا. توبہ یہ ہوئی کہ وہ جتنا پیسہ مار کے کھائے تھے اس تک پہنچا دو آپ، اور پھر کسی سے پھر پیسہ مار کے مت کھاؤ. تو یہ توبہ ہوئی. اور پھر قرآن اور حدیث کی زندگی پہ جو ہے آپ آ گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو وراثت کی طور پہ زبردستی لے لو. ایک عجیب رول تھا یہ. اسلام آنے سے پہلے عربوں میں رول تھا کہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی وہ بھی وراثت میں بیٹوں کو آ جاتی تھی. دیکھیے آپ اس چیز کو سیٹرائٹ کیا ہے اسلام، اور پھر ہم اس کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں. اللہ معاف کرے. ایسی پریکٹسز کو جو ہے اسلام نے جو ہے ٹھیک کیا، کہا کہ نہیں عورتیں جو ہے وراثت یا تو الٹا حساب ہوئے، عورتیں وہاں وراثت میں جاتی تھیں، یہاں عورتوں کو وراثت دی گئی. یہ چیزیں ہم کو پریزنٹ کرنا ہے دوسروں کے سامنے کہ صاحب پہلے عورتیں وراثت میں شامل ہی نہیں تھی، اسلام نے عورتوں کو وراثت میں شامل کیا. پہلے تو طریقہ یہ تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی سوتیلی ماں بھی وراثت میں آ جا رہی، زبردستی ان کو وراثت میں لے لے رہے ہیں کہ باپ کا مال جیسا بولتے ہیں ہمارے پاس، یہ حال ہو گیا. پھر کہا کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ فَاحِشَةً مُبَيِّنَةً، اور ان کو مت روکے رکھو کہ تم اس خیال سے کہ جو کچھ مال تم نے ان کو دیا ہے وہ ان سے واپس لے لو. ہاں، ان کو روک رکھنے کی اجازت اس وقت ہے جب وہ کھلی بے حیائی کریں. اگر کھلی بے حیائی کرتے پھر رہے ہیں تو پھر ان کو روکنے کی اجازت ہے، ورنہ جو مال تم نے ان کو دیا ہے اس کو اس سے واپس لینے کے لیے روکنا یہ جائز ہے. پھر کہا کہ یہ بڑے خاص آیتیں ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اچھے طریقے سے رہو. مرد عورت، سوسائٹی کے ممبرز، فیملی والے، بیویاں، سب میں اتحاد ہونا ہے، محلے والے، قوم والے، جہاں بھی ہوں، ساری انسانیت، ہم بائنڈنگ فورس بننا ہے ساری انسانیت کے لیے. ایک ماں باپ کی جو ہے اولاد ہے. پھر کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اگر تم ان سے کراہیت کرتے ہو، پسند نہیں کرتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، تم کسی چیز کو پسند نہ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دی. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں بہت بھلائی رکھ دی. ابھی دیکھیے، اب یہاں ذرا تھوڑا وقت گزارنا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہماری سائیکالوجی بتا رہا عورتوں کی طرف. ہماری سائیکالوجی، اللہ تعالیٰ ہم کو کریٹ کیا ہے، ہماری سائیکالوجی سے واقف ہے، ہماری طبیعتوں میں کیسا ہے. ہماری یہ عادت ہے کہ لوگوں کی غلطیاں ہمیشہ ڈھونڈتے رہیں، وہ چاہے بیوی ہو یا غیر ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم پسند نہیں کرتے، اور کیا معلوم اس میں خیر ہے کثیر، تو اس کی اچھائیاں بھی تو دیکھو. بھئی سالن بڑے مزے کی بناتی ہے، بڑا خیال رکھتی ہے شوہر کا، ڈسٹرب نہیں کرتی، پیسے نہیں مانگتی، خود بھی کماتی ہے، لے کے آتی ہے، کئی چیزیں، کئی اچھائیاں ہوتی ہیں. اب یہاں دیکھیے آپ، زندگی میں ہم ہمیشہ لوگوں کی جو ہے برائی کرتے گزرے، جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا اس کی اچھائیاں یاد آ جاتی. آپ اپنی ذرا انالائز کریے، آپ کسی کا انتقال ہوا، کوئی یہ نہیں بولتا، وہ سوائے بیچارے یاسر عرفات کو جو دوسرے نیشنز بول دیے ہیں، موت کے وقت بھی جو ہے نہیں چھوڑے وہ بیچارے. ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کی تعریف ہی کرتے ہیں. تو ہم اگر ایسے رہیں کہ جیسا انتقال کے بعد ہم برائی نہیں کرتے، زندگی میں برائی مت کرو کسی کی. دیکھیے کیا بہترین زندگی گزرے. مرنے کے بعد برائی نہیں کرتے، کوئی ٹوک بھی دیتا، نہیں انتقال ہو گیا نہیں بولنا ہوا. زندگی میں کوئی نہیں ٹوکتا، نہیں غیبت نہیں کرنا، بلکہ انہوں بھی شامل ہو جاتے. ہم لوگوں کا تو ایسا ہو گیا ہے، احادیث پڑھ لیے غیبت گناہ ہے تو بولے اپن کئی کو کرنا، کیا ہے گئے تھے کیا وہاں، جن سے معلوم کرنا ہے. ہاں بولے اب انہوں شروع کرے، ارے انہوں، ہاں میں بولا کچھ، انہوں ہی بول رہے تھے. تو ایک حدیث آئی ہے، غیبت کرنے والا، غیبت سننے والا، دونوں گناہ گار ہیں. وہ اپنی گناہ کی بھی معافی مانگے، جس کی غیبت کر رہا ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کرے. تو بول رہے ہیں کہ یہاں عورتوں میں سے ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں تم کو پسند نہیں ہیں کیونکہ تم ہمیشہ ان کی بری چیزیں دیکھتی ہو، ان کی اچھی چیزیں بھی تو دیکھو، وہ تمہارے لیے بہترین ہوں گے. اور دیکھیے ایک چیز ہے، پرسنل ایکسپیرینسز ہیں کئی لوگوں کے. بعض وقت آدمی جو ہے کسی چیز کو اچھا سمجھ کے چاہتا کہ کاش میری شادی یہاں ہو جائے، وہ نہیں ہوتی. کئی کیسز ایسے دکھیں، وہ روتا دھوتا، نہیں ہوا، یہ ہوا. اس کے بعد میں 30-40 سال کے بعد معلوم ہوتا کہ وہ تو بالکل ہی تھرڈ کلاس عورت تھی. تو اس وقت اس کو خیال آتا کہ اچھا ہوا اللہ کا فضل ہوا، اس سے شادی نہیں ہوئی، نہیں تو تباہ ہو گیا تھا میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں ریئلائز کروانے لگوا رہے ہیں کہ دیکھو، تم ان کی برائیاں دیکھ رہے ہو عورتوں کی، تم ان کی اچھائیاں دیکھو. اچھائیاں جب غور کرو گے، کمپیئر کرو گے تو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ اچھائیاں، آج تک اچھائیاں غور ہی نہیں کریں، خالی برائیاں غور. ہمارا پروفیشن دیکھیے، شوہر کا پروفیشن کیا، گھر کو آتے ہی گالی گلوچ کرنا، یہ پروفیشن رہا ہے ہمارا. تو یہ بھی قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف جاری ہے بات کہ ایسا مت کرو. ان میں ممکن ہے کئی اچھی چیزیں ہوں گی. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم چاہو کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لو، وَآتَيْنَهُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا،
اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہ رہے ہو اور جو پہلی بیوی کو اگر تم نے خزانے بھی دیے ہیں تو پھر اس میں سے کوئی چیز کو واپس مت لو. دے دیے جب جوش میں آ کے دے دیے, جب وہ بہت محبت آ گئی تھی, یہ لکھ دیے وہ لکھ دیے, اب اس دل پہ سے اتر گئی, اتر گئی تو اب چلو پورے چیزیں واپس لینا چاہ رہے. یہ ایک ایسے معاشرے کے لیے ہے جہاں ایک سے زیادہ بیویاں رہتی ہیں. ہمارے پاس ویسا نہیں ہے, مگر عرب معاشرہ جو ہے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ مڈل ایسٹ میں رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ بیویاں رہتی ہیں. تو اب یہاں یہ بات آ رہی کہ بھئی آپ دو کو کہاں پالوں میں, اس کو نکالو دوسرے کو, چلو اس کی پوری جتنی جائیداد نام پہ لکھا تھا واپس لے لو, نہیں تو ستاؤ. تو بول رہے نہیں, اگر تم نے خزانہ بھی اس کے نام پہ لکھا تھا تو واپس مت لو. آتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا, کیا تم جو ہے بہتان لگا کے اور ایک کھلا ہوا گناہ کر کے جو ہے اپنا مال واپس لوگے, اس سے اس کا مال واپس لوگے. دیکھیے بہتان کیا ہے, جیسا عربی معاشرے میں بتایا جاتا کہ جو اسلام آنے سے پہلے ایسا تھا, کوئی عورت کو اگر چھوڑنا چاہتے تو اس پہ بہتان لگاتے. بہتان کیا ہوتا, کوئی جھوٹ غلط بات لگا دیتے کہ بھئی وہ میں اس کو فلانے آدمی کے ساتھ دیکھا, حالانکہ نہیں گئی انہیں بیچارے. اب لوگوں کو بٹھا کے بولے, انہوں بولے بھئی بے آیا نکالو, اس کو نکال دیا. تو یہ یعنی نہیں کرے سو گناہ اس پہ تھوپ رہے ہیں, اور جو ہے کوئی یا نہیں تو جو ہے بہت کھلا ہوا گناہ جو ہے اس پہ ہے یہ اس طریقے کی حرکت کرنا کہ اس کو دیا ہوا مال واپس لیں. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفَضَ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور تم کس طریقے سے اس کو دیا ہوا مال واپس لوگے جبکہ تم ایک دوسرے میں داخل ہو چکے ہو, میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو چکا ہے, اور وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور تم نے ایک دوسرے سے جو ہے میثاق غلیظ سخت, یہ اپنا حیدرآباد اردو کا غلیظ نہیں, عربی کا غلیظ سخت وعدہ کیا ہے. نکاح ہوا ہے اس سے, 4 یعنی گواہ تھے, لوگ تمام تھے, تو یہ وعدہ کرے تھے کہ تم جو ہے ساتھ رہو گے ان کے, اور پھر اس کے بعد میں جو ہے کس طریقے سے تم مہر دے دیے تھے, مہر کا بھی وعدہ ہوا تھا, سب کے سامنے اناؤنس ہوا تھا, اب مہر دے کے اس پہ بہتان لگا کے مہر واپس لینا چاہ رہے ہیں. تو یہ بات منع ہے.